السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں فیصل آباد کے علاقہ 274 جے بے سرحالہ میں۔ یہاں پہ ایک ایسی شخصیت سے آپ لوگوں کی ملاقات کروا رہے ہیں ہم جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارے سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معزز مہمان آج کے اس پروگرام کے رانا محمد اسلم اعجاز صاحب۔ سر تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسا لنگر خانہ جس کی بنیاد انہوں نے اس دن رکھی تھی جس دن عمران خان نے ملک میں ایک اعلان کیا تھا کہ ہم نے ہر شہر میں جو ہے وہ ایک لنگر خانہ بنانا ہے جہاں پہ غریب، لاچار اور بے بس لوگوں کو جو ہے وہ کھانا دیا جائے گا۔ تو ان حاجی صاحب نے بھی اسی دن عہد کیا تھا کہ ہم نے بھی عمران خان کے ساتھ اس گاؤں میں ایک ایسا لنگر خانہ بنانا ہے جس کو ہم اپنے حسب توفیق چلا سکیں۔ سر اگین تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں اس نفسا نفسی کے دور میں آپ کے دل میں یہ عوامی خیال کیسے آیا؟ خان صاحب، ہمارے گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا گزارا بہت مشکل ہے، چونکہ ابھی زمیندار طبقہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں اور زمین جو ہے وہ حصہ در حصہ تقسیم ہوتے ہوئے ابھی بہت چھوٹے یونٹ رہ گئے ہیں۔ لوگوں کا گزارا بہت مشکل ہے اور بہت ساری تعداد ایسی بھی گاؤں میں رہتی ہیں جو غیر کاشتکار ہیں، ان لوگوں کا گزر بسر بہت مشکل ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی ہے، اس کے دیے ہوئے رزق سے ہی یہ بندوبست ہم نے کیا ہے، جس میں ہم ہر روز بلا ناگہ شام کو نماز مغرب کے بعد اپنے اس ڈیرے پہ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں پہ گاؤں کے لوگ مختلف عمروں کے چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی اور بڑے لوگ بھی یہاں آتے ہیں اور سب مل کر اس لنگر کو کھاتے بھی ہیں اور حسب توفیق ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔ حاجی صاحب یہ بتائیے، لنگر خانہ کسی دن بند بھی ہوتا ہے یا اس میں کسی دن مطلب چھٹی بھی ہوتی ہے یا یہ مسلسل جو ہے وہ 3-4 سالوں سے چل رہا ہے؟ الحمدللہ خان صاحب، یہ ہمارا لنگر خانہ جو ہے نا یہ 2019 سے الحمدللہ اس میں کوئی تعطیل، کوئی چھٹی نہیں ہوئی۔ یہ ہر روز باقاعدہ اس کا شام کے وقت اہتمام کیا جاتا ہے اور ہر روز ہی یہاں خلق خدا آتی ہے اور اپنے اپنے حصے کا رزق جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور ہم نے اس ڈیوٹی کو بخوشی قبول کیا ہے اور اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس سے یہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار ہماری یہ ڈیوٹی لگائے بھی رکھنا اور ہمیں اس کی توفیق بھی دیتے رہنا۔ آمین۔ اچھا حاجی صاحب یہ بتائیں یہاں پہ روزانہ تقریباً کتنے لوگ جو ہے وہ یا اس لنگر خانے سے مستفید ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ روزانہ یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں؟ خان صاحب، ایک اندازے کے مطابق یہاں 100 سے لے کر تقریباً 125 تک لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ کھانا کھاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ 40-50 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سالن جو ہے وہ گھر کو بھی لے جاتے ہیں اپنے دیگر افراد کے لیے۔ اچھا حاجی صاحب، یہ آپ کا جو ہے جہاں پہ ہم اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا ڈیرہ ہے، یہاں پہ آپ جو ہے وہ اور بھی علاقائی مسائل سنتے ہیں جو یہاں پہ مسئلے آتے ہیں ان کو آپ حل کرتے ہیں؟ خان صاحب، یہ ڈیرہ ہم نے اسی مقصد کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ اس میں ہماری رہائش نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیرہ ہے اور چونکہ گاؤں کی نمبرداری بھی ہمارے پاس ہے تو یہاں پہ ہم مختلف جو حاجت مند لوگ آتے ہیں ان کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ان کی حاجت کو بھی پورا کرنے کی اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو مقامی سطح پہ حل کرنے کے لیے بھی ان کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب آخر میں یہ بتائیں یہاں پہ جو بھی لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں مستفید ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لنگر خانے یا وہ یہ شو کے لیے لوگ بناتے ہیں، مطلب اپنی نام بنانے کے لیے، تو آپ نے کس مقصد کے لیے بنایا؟ خان صاحب، ہم نے تو پیورلی خلق خدا کے لیے بنایا ہے اور ابھی بھی میں نے اپنے اظہار میں یہی کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی عنایت ہے، اسی کا دیا ہوا رزق ہے اور اسی کے دیے ہوئے رزق سے ہی ہم یہ جو ہے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارا تو اس میں اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس کی خدمت کی جائے۔
حاجی صاحب، انسان میں زندگی میں مشکل وقت آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہیں، تو کبھی کوئی دن ایسا آیا ہو کہ آپ کو لگے کہ یار اب یہ لنگر خانہ چلانا مشکل ہو گیا، اس کو بند کر دینا چاہیے، کبھی ایسا دن آیا ہے یا دل میں ایسا خیال آیا ہے؟ خان صاحب، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس دوران کووڈ بھی آیا ہے، اور کووڈ میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ پابندی تھی کہ کسی جگہ پہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں لوگوں نے بہت ڈرایا بھی کہ کسی وقت یہاں چھاپا پڑ جائے گا، پولیس آ جائے گی، انتظامیہ آ جائے گی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان دنوں میں بھی ہم نے لنگر کو بند نہیں کیا، اور ان دنوں میں بھی اسی طرح سے لوگ جو ہے وہ لنگر کے لیے آتے رہے ہیں، اور ہمیں بھی کسی نے اس میں کبھی بھی رکاوٹ ثابت نہیں ہوئی، اور میرا تو یہ یقین ہے کہ جب سے ہم نے یہ لنگر شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دن بدن ہمارے رزق میں اضافہ ہی کیا ہے، کبھی کمی نہیں آئی، اور کبھی کوئی ایسا مشکل وقت آیا ہی نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے۔ ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ عنایت ہے اسی کی یہ دین ہے، اور اسی کے دیے ہوئے رزق سے ہی ہم یہ جو ہے نا یہ خدمت کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ یہ تھے ناظرین رانا محمد اسلم اعجاز صاحب۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت وہ ہے کہ آپ کسی غریب یا کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک نوالا پہنچا دو۔ نوالا یا رزق دینے والا ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ ذریعہ اپنے سرانے بندوں کو بناتی ہیں۔ اسی طرح کے پروگرام میں ملتے ہیں کسی اور مہمان کے ساتھ، دیجیے مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔